الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات مومنین محترم، اللہ رب العزت مالک دو جہان لم یزل ولا یزال خالق آپ کا ماتمداری میں، پرساداری میں، عزاداری میں شریک ہونا عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں، ہر قدم پہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بانی عشرہ محرم الحرام اور ان کے خانوادے کو اللہ طول عمر عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے، جنہوں نے آپ کے لیے سبب اور آپ کو بطور مہمان کے یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ اللہ ان کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اس وبائی مرض سے مالک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ سامعین محترم، کل سے گفتگو چل رہی ہے، اللہ نے پیغمبر کو یہ امر فرمایا، میرا حبیب ان کو ایک قاعدہ کلیہ بتا دے، ان کو ایک ضابطہ حیات بتا دے، یہ کس طرح زندگی گزاریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کامیاب زندگی کا رہنما اصول اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ چونکہ آپ سکولوں میں بھی جاتے ہیں، کالجوں میں بھی جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی جاتے ہیں، سال بعد وہاں پر بھی امتحان ہوتا ہے۔ البتہ اس امتحان میں آپ کے لیے نقل مارنا جائز نہیں ہے۔ اللہ چونکہ رحمان و رحیم ہے، اللہ چونکہ کریم ہے، اس نے
اس زندگی کے امتحان میں نقل کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ آپ نقل بھی کر سکتے ہیں، اور اس نقل کا قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اتنا پیارا حکم دیا ہے کہ اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں بخشنے کے لیے ہر وقت آمادہ و تیار ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری نقل اتارو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو۔ اگر تم میری اتباع میں آ گئے یحببکم اللہ، تو وہ مالک آپ سے محبت کرے گا۔ اسی کے بارے میں کل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے فَخُذُوهُ، اسے لے لو۔ بچپنا کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، روزی کیسے کمانی ہے، اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، جس شے کے متعلق ما اتاکم الرسول، جو بھی تمہیں وہ عطا کرے، ہیں جی، اپنی علمی زندگی میں، اپنی دینی زندگی میں، اپنی اخروی زندگی میں جو بھی رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی پیغمبر نے جو جو کام اپنی زندگی میں کیا ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اب پیغمبر اگر ولایت علی کا اعلان فرمائے، میدان غدیر سجائے، چونکہ عالم اسلام کی تاریخ میں لفظ کن تو، کاف نون اور تے، لفظ کن تو 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ توحید کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ نبوت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایک دفعہ امامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ بھی اللہ نے ایک رکھا ہے۔ جب اپنے لیے استعمال کیا تو فرمایا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ مجھے بھی کوئی جاننے والا ہو، مجھے بھی کوئی پہچاننے والا ہو، فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، تو اے محمد ہم نے تمہیں خلق فرمایا۔ یہاں پر لفظ کن تو توحید کے لیے استعمال ہوا، خالصتاً وحدانیت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی لیے پیغمبر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا انا وعلی ما عبد اللہ ما عرف اللہ، کہ اگر اس کائنات میں اور علی نہ ہوتے، نہ اللہ کی معرفت ہوتی، نہ اس کی عبادت ہوتی۔ ہم وجہ معرفت ہیں، اور یہی جملہ
یہی جملہ معصوم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کتنی عظیم شان ہے علی و بطول کی کہ اگر آسمان پر علی تسبیح خدا نہ کرتے تو ملائکہ کو اپنا استاد نہ ملتا، ملائکہ کو تسبیح خدا کا پتہ ہی نہ چلتا، ملائکہ کو تقدیس تحلیل خدا کا علم ہی نہ ہوتا، اور اگر زہرا زمین پہ تسبیح نہ کرتی تو انسانیت کو تسبیح کا شعور ہی نہ۔ دوسری مرتبہ لفظ کن تو استعمال ہوا ہے نبوت کے لیے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کن تو نبیان و آدم و بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان خمیر تھا، میں اس وقت بھی تھا۔ تو پیغمبر نے مقام ولایت پہ جب اعلان کیا ہے، دو چیزوں کو مد نظر رکھیں، عالم اسلام کی تاریخ میں مجمع دو مرتبہ اکٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ مجمع اکٹھا کیا ابو طالب نے ہے، حوالے نبی احمد مصطفیٰ کے کیا ہے، آج غدیر میں مجمع اکٹھا محمد نے کیا ہے، مگر حوالے علی کے کر حوالے علی کے فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے جو توحید کے لیے، جو نبوت کے لیے استعمال ہوا تھا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ایک اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کن فیکون اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون، کہ جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن، اس ارادے کے ذریعے سے وہ ہو جاتی۔ کن اور یکون کے درمیان اللہ نے فا استعمال کی ہے، فا، کن فا یکون، کن الگ لفظ ہے، یکون الگ لفظ ہے۔ اب اللہ جب ارادہ کرے تو بغیر فاصلے کے وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے بھی لفظ فا کا فاصلہ اس لیے رکھا ہے کہ میرے اعلان کے بعد 25 سال انتظار کی ضرورت نہیں۔ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ اس وقت جس کا میں مولا ہوں علی بھی بغیر فاصلے کے اسی وقت سے مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ متوجہ ہوئے آپ؟ جو کچھ میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اگر کسی کو بلا کے اپنے پاس بٹھائے تو سمجھو وہ رسول کا محبوب ہے، اگر کسی کو کہے قوموا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ رسول کا مبغوض ہے، وہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں حسن عقیدہ کا حکم دیا ہے، حسن عمل کا حکم دیا ہے،
حسن اخلاق کا حکم دیا ہے، حسن معیشت کا حکم دیا ہے، حسن معاشرت کا بھی حکم دیا ہے۔ جو حسن عمل ہے ہم نے اسے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ بسا اوقات وہ حسن عمل واجب ہوتا ہے، بسا اوقات وہ حسن عمل حرام ہوتا ہے، بسا اوقات وہ حسن عمل مستحب ہوتا ہے، بسا اوقات وہ حسن عمل مکروہ ہوتا ہے، بسا اوقات وہ حسن عمل مباح ہوتا ہے۔ یعنی آپ کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ واجبات کی ایک اپنی فہرست ہے، محرمات کی ایک اپنی فہرست ہے، مستحبات کی ایک اپنی فہرست ہے، اور مکروہات کی ایک اپنی لسٹ ہے۔ پیغمبر نے ہر ایک کو بتایا ہے اور ہر ایک کا مقام بتایا ہے۔ نماز کے متعلق فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ روزے کے لیے فرمایا ہے الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی ڈھال ہے، ڈھال۔ ہر ایک کا مقام بتایا ہے، ہر ایک کی اہمیت بتائی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جو ہمارا حلال کرتا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جس کو ہم نے حرام کیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ مومن وہ ہے جسے حلال اور حرام کی پہچان ہو، جو جانتا ہو کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور میرے لیے حرام کیا ہے۔ اور ہمارے ائمہ نے ہمیں ایسا درس دیا ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں جب جانا ہے، مالک دو جہان کو سجدہ ریز ہونا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے مشکلات کو سنانے کے لیے جانا ہے، تو ہمارے ائمہ نے وہ انداز اپنایا ہے کہ ہمارے ائمہ کے علاوہ کسی کے امام کو نہ آداب اتنا آتے ہیں اور نہ اسلوب اتنا آتے ہیں۔ یہ پورا ایک تاریخ کا مطالعہ کر کے، احادیث کو مد نظر رکھ کے، پتہ نہیں کتنی کتابوں کا مطالعہ کر کے میں آپ کو ایک گلدستہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے جو ہمیں ادب دیا ہے، ان آداب میں سے وضو کا ادب یہ ہے کہ اے حضرت انسان، جب تو نماز کے لیے تیار ہونا اور اٹھے وضو کرنے کے لیے جائے، تو جس وقت اپنے ہاتھوں کو پانی کے نیچے کر، تو اس وقت یہ دعا مانگ اللہم اجعلنی من المتطہرین ومن التوابین، اور تیرے ذہن میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ مالک جتنے گناہ میرے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہیں وہ مجھے معاف فرما دے۔ فقط ہاتھوں کی میل صفا نہ کر، نیت رکھ کہ اللہ تیرے ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ کلی کر رہا ہے تو تیری نیت ہونی چاہیے کہ زبان سے جو گناہ صادر ہوئے ہیں ان کو پاک فرما دے۔ سانس کسی جگہ پہ میں نے بیٹھ کر سانس کو غلط استعمال کیا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، تو اپنے سانسوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگ۔ اور جب چہرے پہ پانی ڈال رہا ہے تو چہرے پہ تیری آنکھیں بھی ہیں اور تیرا چہرہ، تیرے رخسار بھی ہیں، اپنے چہرے کے گناہوں کی معافی مانگ، اور اللہ سے دعا کر اللہم بیض وجہی یوم تسود وجوہ الناس، مالک میرا چہرہ اس دن روشن رکھنا جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔
درود بھیجیے بوالے پر۔ یہ باتیں عام روٹین میں نہیں ہوتی، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ آپ محسوس فرما رہے ہیں تو ہم دوبارہ فضائل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ درس کربلا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک پیغام آپ تک پہنچے۔ معصوم فرما رہے ہیں جب چہرے پہ پانی ڈال تو اس وقت یہ دعا کر، اللہم بیض وجہی، مالک میرے چہرے کو سفید بنا اس دن یوم تسود وجوہ الناس، جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں، گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں۔ اور جب سر کا مسح کر رہا ہے تو تیری یہ نیت ہونی چاہیے کہ مالک وہ گناہ جو میں نے کیے نہیں ہیں، سوچے ہیں، کیے نہیں ہیں، ابھی میری فکر میں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو فکر والے گناہ ہیں نا، یہ ایسے خام خواہ کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ چونکہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں تو میں فلانے کو گھرل کے رکھ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بڑے ذہن میں سوچ و بچار کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو بیچارے کو کرنے نصیب بھی نہیں ہوتے، مجرم بھی بن جاتا ہے۔ لہذا اپنی سوچ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ کی سوچ پاکیزہ ہے اتنا ہی آپ مثبت انسان ہیں۔ اگر آپ کی سوچ منفی ہے، اگر آپ کی سوچ غلط ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پروپیگنڈے میں لگی رہتی ہے، تو آپ مفت گناہگار ہیں۔ آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے، گناہگار بھی ہیں۔ چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تو کسی کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے، وہ مومن ہے، وہ ولایت علی رکھتا ہے، تو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر اسی نیت پہ مر گیا ہے۔ آپ نے متعدد بار سنا ہوگا کہ پیغمبر ایک جنگ پہ جا رہے تھے، ایک صحابی رسول شہید ہو گئے، دوسرا صحابی احمد مختار کو آ کے عرض کرنے لگا، آقا یا رسول اللہ فلاں صحابی شہید ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کر ارشاد فرمایا وہ شہید راہ خدا نہیں ہے، وہ شہید حمار ہے۔ وہ شہید راہ خدا نہیں ہے، وہ شہید حمار ہے، گدھے کے پیچھے شہید ہوا پڑا ہے۔ صحابی حیران و پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس وقت یہ آ رہا تھا تو اس نے کہا ہے جنگ جیتیں یا ہاریں کوئی بات نہیں ہے، فلاں کافر کا گدھا ضرور چھیرنا ہے۔ جی فکر سوچ نے اسے راہ خدا سے ہٹا دیا، خلوص سے ہٹا دیا ہے۔ اور جب پیروں کا مسح کر تو اس وقت تیرے ذہن میں ہو کہ مالک جتنے گناہ میرے پیروں سے سرزد ہوئے ہیں، جن محرمات کی طرف میرے پیر چل کے گئے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہی وجہ ہے، یہی معرفت ہے کہ جب
ایک صحابی حسن مجتبی سے سوال کرتا ہے کہ مولا جس وقت آپ وضو فرما کر مصلی عبادت پر آتے ہیں تو آپ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں بندہ خدا تجھے کیا پتا کہ میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوا۔ درود بھیجئے بابا۔ متوجہ ہوئے ہیں آپ؟ جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، جیسے وہ روکے اسے رک جاؤ۔ ہمارے رسول نے ہمیں واجبات دیے ہیں، لیکن افسوس کہ ان واجبات کو بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ وہ واجبات نہ منبر پر بیان ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی نے اس انداز میں بیان کیا ہے جیسے حکم دیا گیا ہے۔ بس اوقات لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ واجب کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، مکروہ کیا ہوتا ہے۔ مستحب کو حرام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، مکروہ کو حرام کے ساتھ ملا دیتے ہیں، مستحب کو واجب کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اتنا خلط ملط کرتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب مجتہد سے تھوڑا تھوڑا نیچے ہے، تھوڑا سا۔ اور جب حقیقت میں دین کی بات آئے، جو صبح 11 بجے اٹھتا ہے بھلا اس کے پاس کتنا دین ہے، اس نے دین کو کتنا سمجھا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر 24 گھنٹے بھی سجدے میں پڑے رہیں، شکر خدا ادا کرتے رہیں، تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ اس نے ہمیں ولایت علی نصیب کی ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنا نام لیوا ہمیں رکھا ہوا ہے، اپنے شیعوں میں ہمیں گنتی جوگا رکھا ہوا ہے، گنتی بس، شیعہ نہیں ہے، گنتی جتنا رکھا ہوا ہے، یہ ان کا کرم ہے، اور یہی گنتی سبب بنے گی کہ ہماری نجات بھی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نجات ولایت علی والوں کے لیے ہے۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حدیث کسا میں 2 لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں، شیعتنا و محبینا۔ میرے مولا نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا تھا اگر ہمارے شیعہ دیکھنے ہیں تو آدم کو دیکھ، اگر ہمارے شیعہ دیکھنے ہیں تو ابراہیم کو دیکھ، اگر ہمارے شیعہ دیکھنے ہیں تو عیسیٰ موسیٰ کو دیکھ۔ تم جو دنیا میں ہو تم ہمارے محب ضرور ہو، ہمارے شیعت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ ساتھ ہی میرے چھٹے امام نے ایک عظیم ترین جملہ ارشاد فرمایا، میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا جب ہم میں سے کوئی ظاہر نہیں ہوگا، ہمارا 12واں غیبت میں ہوگا اور ہمارے شیعہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہوں گے۔ اب ایک دفعہ ہم اپنے اپنے گریبان پہ دیکھیں کہ ہم میں سے امام جعفر صادق کا کیا کوئی ہمیں دیکھ کر ہمارے ائمہ کو پہچان سکتے؟ ہم اپنے ائمہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں؟ تھوڑا سا بابا توجہ کیجئے، مولا فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارے شیعہ ہمارے تعارف کا ذریعہ ہوں گے، ہماری پہچان کا ذریعہ ہوں گے۔ ہمارے شیعوں کو، ہمارے محبین کو دنیا دیکھ کر اندازہ لگائے گی کہ ان کا امام کتنی بلند تھا۔ اگر یہ مرلہ آ جائے تو پھر کام صفر ہے،
کیونکہ امام ارشاد فرماتے ہیں بندہ خدا اگر ہمارے اقوال پر عمل کر سکتا ہے تو بہت اچھا، وگرنہ ہمارا نام لے کر ہمارے کردار کو داغدار مت کر۔ ضرورت نہیں ہے کوئی اور مذہب بتا دے، لیکن اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو پھر ویسا بن جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اسی لیے چوتھے تاجدار ولایت حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث فخر و مباحات بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ کردار تمہارا بھیڑا ہو، لوگ یہ کہیں جیسا یہ کرتے ہیں ان کے امام بھی ایسے ہیں۔ ہمارے کردار کو اگر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہو تو پھر ویسا عمل کرو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید میں سے ایک آیت ایسی ہے جو زمین پہ نہیں آسمان پہ اتری ہے۔ آپ کو مقام ولایت بتا رہا ہوں، آپ کو عظمت علی ابن ابی طالب بتا رہا ہوں، آپ کو ایک فضیلت کی اہم ترین حدیث سنانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کے اندر عمل کے لیے ایک کوشش، ایک جہد، ایک سعی پیدا ہو۔ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو زمین پہ نہیں اتری، آسمان پہ اتری ہے۔ کب؟ جب احمد مختار معراج پر گئے ہیں، چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل احمد مختار کی خدمت میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے حبیب مرسل، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی، تمام اولی العزموں کی یہ خواہش ہے کہ ایک نماز آپ کے پیچھے ادا کریں، ایک نماز آپ کے پیچھے ادا فرمائیں۔ رسول اللہ نے کہا اگر آدم کی خواہش ہے، اگر ابراہیم کی خواہش ہے، اگر موسیٰ کی خواہش ہے، اگر عیسیٰ چاہتے ہیں تو ہم ضرور نماز پڑھائیں گے۔ پیغمبر نے مصلی عبادت سنبھالا، جبرائیل جیسے فرشتے نے آذان کہی، اقامت کہی، پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ آیت قرآن مجید کی اتری، اے میرا حبیب ان سے پوچھ تو صحیح کہ تمہیں نبوت کیسے ملی ہے، تمہیں نبوت کیسے ملی؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے یک زباں ہو کر یہ عرض کیا یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا، مگر نبوت اس وقت ملی، رسالت اس وقت ملی جب ہم نے ولایت علی کا اقرار کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں یہ ہاتھ مان کے ولایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، قبلہ نے کہا میں نے جو ولایت علی کا منکر ہے جہنم میں جائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات مل کے مومن سارے۔ وہ بلندی ہے علی، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، ہر کسی کے طرف میں مولا علی سما نہیں ہے۔ علی کو جانتے ہیں خدا اور رسول، وہ علی منافق کے سمجھ میں آئے۔ نعرہ حیدری، ناپاک زبانوں میں یہ نام نہیں آ سکتا۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا علی ابن ابی طالب کو کہ ایک
حدیث میں موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تین امتحان دیے ہیں، اپنے مال کا بھی امتحان دیا ہے، اپنی اولاد کا بھی امتحان دیا ہے، اپنی جان کا بھی امتحان دیا ہے، بیت اللہ بھی بنایا ہے۔ بیت اللہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے سجدہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ مالک میری ذریت سے بھی امامت کو قرار دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ذریت سے امامت ہوگی، مگر یہ عہدہ ظالم کو نصیب نہیں ہوگا۔ ابراہیم نے رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ ابراہیم نے سوال کیا، مالک یہ کون ہے؟ کہا یہ نور محمد ہے، یہ نور علی ہے، یہ نور حسن ہے، یہ نور حسین ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے کون ہے؟ کہا یہ علی کے شیعہ، یہ علی کے شیعہ ہیں۔ اسی وجہ سے میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا، شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، شیعہ ہماری اضافی طینت سے بنا ہے۔ اس وقت ابراہیم سجدے میں گرا اور یہ دعا مانگی، اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب۔ قدموں کے نشان تلوے، وہاں اگر کوئی نہ جائے اور جا کے دو رکعت نماز نہ پڑھے تو حج نہیں ہوتا۔ یہ تیرے پاس ہے ثبوت، حج پہ جا کے اور مولا علی کے قدموں کے نشان تیرے سمجھ میں نہیں جائے جو رسول خدا کے مہرے پہ اس کی ولایت سے انکار کیوں کرتا ہے؟ کیوں مہر پڑتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزادارو، اسی ولایت کو بچانے کے لیے، اسی ولایت کو بچانے کے لیے بہت نقصان ہوا ہے مظلوم کربلا کا۔ اہل بیت اسی ولایت کو بچانے کے لیے بہت نقصان ہوا ہے مظلوم کربلا کا۔ آج 6 محرم الحرام ہے، 4 دن کا مہمان ہے اکبر کا بابا۔ یہ دن کسی مصائب پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن جس کے دل میں غم حسین ہے وہ اکیلا بیٹھ کے بھی مظلوم کی مظلومیت پہ بین بھی کرتا ہے اور روتا بھی ہے۔ یہ 6 محرم کا دن اتنی سخت تھا کربلا والوں کے لیے کہ میزبانوں نے مہمانوں کا پانی بند کر دیا۔ 6 محرم کو اہل بیت محمد پر جس کی ماں کا حق مہر تھا کائنات کا پانی، اس کے بیٹے پر پانی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بچے خیموں میں پانی سے بلک بلک کے مرنے لگ گئے۔ ہر طرف سے العطش کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ عزادارو، یہ ہماری دنیا کا رواج ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے نا، اس کا چھوٹا سا بچہ ہو جسے وہ انتہائی محنتوں کے ساتھ پالے، اگر باہر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو نا تو وہ اپنے بچے کو گھر سے بھی باہر نہیں جانے دیتی۔ کیا عجیب مائیں ہیں کربلا کی، جو اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر 3 سال کا سن تھا جناب قاسم کا جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، 10 سال پالتی رہی ہے ام فروا جناب قاسم کو، اور 10 محرم کی رات یہ فرما رہی تھی کہ قاسم
اگر تیرے لاشے کے ٹکڑے واپس آئے تو میں فخر کروں گی۔ عزادارو، 10 محرم میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے یہ جملے سنے تھے کہ کربلا میں ہر بندہ شہادت کے لیے اتنی بے چین کیوں تھا؟ ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے تھے اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں پہلے جاؤں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا وجہ یہ تھی کہ کربلا میں حالات واقعات ایسے تھے کہ زندگی مشکل تھی، موت آسان تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شہید آتا تھا نا، تو جب سیدہ شریکت الحسین سیداتیاں جب بین کیا کرتی تھیں، امام حسین جب آنسو بہا کے شہید کی میت پہ یہ کہتے تھے کہ واہ میری غربت، تو جتنے سنتے تھے ان کا زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا تھا کہ جتنی جلدی ہو جائے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ عزادارو، 13 یا 14 سال کا سن ہے جناب امیر قاسم کا، مظلوم کربلا کی خدمت میں آیا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت دیں، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے قاسم کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میرے بھائی حسن کی شکل و صورت ہے، میں تجھے روانہ نہیں کر سکتا۔ کہا چچا آپ کے باقی اصحاب بھی تو چلے گئے ہیں نا، باقی بھائی بھی تو چلے گئے ہیں نا، باقی بھتیجوں کو تو آپ نے بھیجا ہے نا، میں بھی ایک بھتیجا ہوں، مجھے بھی بھیج دیں۔ امام مظلوم کربلا نے حسن کو اپنے گلے لگایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت روئے ہیں مظلوم کربلا، کیوں؟ جانتے تھے کہ ابھی میرے سامنے کھڑا ہے تو قاسم ہے، میدان میں جائے گا تو تقسیم ہو جائے گا۔ قاسم مایوس ہو کے اپنے خیمے میں واپس آیا، بیٹھ کے رو رہا تھا، اپنا سارے اقدس زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مظلوم کربلا کے غم میں رونے سے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، رسول کی بیٹی راضی ہوتی ہے، تیرا وقت کا امام راضی ہوتا ہے، ایسے رویا کر جیسے اپنوں پہ کوئی روتا ہے۔ عزادارو، جناب قاسم کی ماں آئی، پوچھا کیا وجہ ہے، قاسم کیوں رو رہا ہے؟ زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے اور اتنی زور سے رو رہا ہے، بھلا جوان بھی ایسے روتے؟ قاسم نے رو کر کہا باہر جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے، گھر داخل ہوتا ہوں تو ماؤں اور بہنوں کے بین سکون نہیں کرنے دیتے، میں کہاں جاؤں؟ جناب ام فروہ نے جناب قاسم کو اٹھایا، مظلوم کربلا کے خیمے میں لے آئی۔ مظلوم کربلا نے اٹھ کر استقبال کیا اور فرمایا مجھے حکم دیا ہوتا میں آپ کے خیمے میں آپ آ جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی ہے، میرے پاس کیوں تشریف لائی ہے؟ جناب ام فروہ نے جناب قاسم کے بازو پہ ایک بندھا ہوا تویز وہ کھولا اور امام حسین کو پیش کیا۔ بس عزادارو، یہ امام حسن کی لکھی ہوئی تحریر جوں ہی مظلوم کربلا نے دیکھی نا، آنسوں بادل بن کے بہنے لگے۔ مظلوم کربلا بہت روئے ہیں اور رو کر کہا ہے کہ اتنے سال پہلے میری مظلومیت کی مدد کے لیے تو نے بیٹے کو نصیحت کی ہے، تو نے بیٹے کو حکم دیا ہے، میرا بھائی میری جان تجھ پر قربان جائے۔ پھر حسن مجتبیٰ کے بیٹے قاسم کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنا لباس جنگی پہن کے آؤ اور اسلحہ لے کر آؤ
आओ मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। जनाब कासिम लिबास जंगी और लिबास असलहा उठाए खैमे से बाहर आए। मेरे मौला ने जनाब कासिम का अमामा उतारा, उसके दो हिस्से कर दी, एक के साथ अमामा बांधा और एक का कफन बना दिया। और फिर जनाब कासिम के लिबास को सामने से और पीछे से दोनों दामन फाड़ दिए और कहा अब जाओ अपनी माँ से आखिरी अलविदा करके आओ। जनाब कासिम जब दोबारा खैमे में आए ना तो कासिम की हालत देख कर ये सारी सैयदात, सारी हाशमियात ये मातम करने लगी और रोने लगी कि कासिम तुझे जीते हुए कफन किसने पहना दिया है, कासिम ये तातुल हनक किसने पहना दी है। कहा चचा ने ऐसा किया है। बस अज़ादारो जनाब कासिम मैदान कारदार में आए। ये दुश्मन की रिवायत है। दुश्मन ये इकरार कर रहा है कि हमने देखा जैसे 14वीं का चांद चमकता है ना, इसी तरह का 14 साल का हाशमी नौजवान घर से बाहर निकला और उसने ललकारा फौजे अशकिया को। और एक बदबख्त ने कहा कि इसे मैं कत्ल करूंगा। उमर इब्न साद अरज़क नामी शामी बहुत बड़ा पहलवान था जो हजारों के साथ अकेला लड़ने वाला था, उसके पास आया, कहा जाओ इसके मुकाबले में। उसने कहा मेरी तौहीन है, ये 14 साल का बच्चा है, मैं इतना बहुत बड़ा बहादुर हूँ, मैं मशहूर हूँ, मैं शोहरत याफ्ता हूँ, बच्चे से लड़ाकर मेरी बदनामी करना चाहता है, मुझे खराब करना चाहता है। उस वक्त उमर इब्न साद ने कहा अरे अरज़क तुम्हें पता नहीं है कि इसके पहलू में अली का दिल धड़क रहा है, तुझे पता नहीं है इसके पहलू में हसन मुजतबा का दिल धड़क रहा है। तू हाशमियों की गैरत को जानता जो नहीं है, तू हाशमियों की बहादुरी को जानता तो नहीं है। इसने कहा मैं नहीं जाता, अपने बेटे को भेजता हूँ। अपना बेटा भेजा, जनाब कासिम ने उसे फिन्नार और सकर किया। दूसरा बेटा भेजा, जनाब कासिम ने फिन्नार और सकर किया। तीसरा भेजा, वासिल जहन्नम हुआ। चौथा भेजा, वासिल जहन्नम हुआ। उसके बाद ये खुद आया मैदान कारदार में। जनाब कासिम को इसने धोखा देना चाहा। जनाब कासिम ने कहा इतना बड़ा मशहूर होकर तेरे घोड़े की लगाम दुरुस्त नहीं है, ये झुका देखने के लिए। जनाब कासिम ने सर पे वार किया, ये भी फिन्नार और सकर हुआ। जनाब कासिम को प्यास महसूस हुई, आए वापस खैमे की तरफ, रो कर कहा या अम्मा अल अतशो कद कतल अली, चचा जान प्यास ने कासिम को मार दिया है। कासिम अब जंग नहीं लड़ सकता, कासिम का जिस्म कमजोर हो गया है। मेरे मजलूम करबला ने अपनी उंगश्तरी उतारी, जनाब कासिम के मुंह में रखी। ऐसे महसूस हुआ कि जन्नत से कौसर पिलाया है बाबा ने, जन्नत से कौसर पिलाया है दादा ने। बस अज़ादारो कासिम वापस आए और लश्कर अशकिया के बिल्कुल कल्ब में पहुंच गए। जंग कर रहे थे कि एक बदबख्त ने फिर धोखा दिया, कहने लगा कासिम तू जंग कर रहा है, तेरे खैमों को हमने आग लगा दी है। बस कासिम का मुड़कर देखना था। एक जालिम ने गुर्ज मारा, दूसरे ने नेज़ा मारा। कासिम फौजे अशकिया के तीरों और तलवारों की जद में आ गया। बस अज़ादारो कासिम जीन से गिर रहे थे और सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अम्मा। ओ चचा, इस यतीम भतीजे का आखिरी सलाम हो। मक्तल में लिखा है कि मजलूम करबला ने इतने बंदों पर हमला किसी शहीद की लाश पर जाते हुए नहीं किया जितना कासिम के लाशे पे जाते हुए किया है। काफी सारों को फिन्नार और सकर फरमाया मजलूम करबला
کربلا نے، مگر جب پہنچے ہیں قاسم کے لاشے پر تو دیکھا لاشا حصوں میں تقسیم ہے، قاسم ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ میرے مظلوم مولا نے کہا قاسم یہ تیرے چچا کو یہ درد رہے گا قیامت تک کہ تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا، مگر میں بر وقت تیری مدد کو نہ پہنچا اور تیری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے۔ اور میرا پیارا بھتیجا اور میرے بھائی کی نشانی بس عزادارو مظلوم کربلا نے قاسم کے لاشے کو اپنے سینے سے لگایا، قاسم کے پیر زمین کربلا پہ خط کھینچ رہے ہیں، اپنے خیام میں پہنچے، ادھر قاسم کا لاشا ہے، ادھر اکبر کا لاشا ہے، رکھ کے درمیان میں بیٹھے ہیں مظلوم کربلا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر کہا او مالک اب تو تیری توحید بچ گئی ہے، او میرا گھر اجڑ گیا ہے، او دیکھ میرا ہم شکل پیغمبر، او میرا ہم شکل حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السکرین، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 اللمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا ناطق القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا کامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ العظم، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رو رو کے اکلا مار دی ہے اصغر مل برچیدہ تو پاندا مل برچیدہ تو پاندا ہوندا کدی جوان رو رو کے اکلا مار دی ہے اصغر تیری ماں رو رو کے اکلا مار دی ہے اصغر تیری ماں مل برچیدہ تو پاندا مل برچیدہ تو پاندا ہوندا کدی جوان رو رو کے اکلا مار دی ہے اصغر تیری ماں رو رو کے
اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں تیرا لاشا نال لبنا 9 لکھ ہے نیزے آنے 9 لکھ ہے نیزے آنے اے سوچ کے مٹاواں اے سوچ کے مٹاواں تیری قبر دا نشان رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں تیرا لاشا نال لبنا 9 لکھ ہے نیزے آنے 9 لکھ ہے نیزے آنے اے سوچ کے مٹاواں اے سوچ کے مٹاواں تیری قبر دا نشان رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں مل بیچی دا تو پاندا مل بیچی دا تو پاندا ہوندا کدی جوان رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں رو رو کے اکلاں مار دی ہائے اصغر تیری ماں میرے جیوندیاں نہ دے وے حل من دیاں صداواں حل من دیاں صداواں مینوں لے جا کول بابے مینوں لے جا کول بابے دیوانا لوریاں رو رو کے اکلاں مار دی مومنین